الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، میری پیاری بہنوں، میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا کہ ہم دین کی چند باتیں سنیں۔ آپ بہت ہی معزز لوگ ہو، آپ اللہ کے نیک بندے ہو کہ آپ نے اپنے وقت میں سے یہ قیمتی وقت نکالا، جو کہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کی سٹوری کو کور کیا، اس ہفتے بھی اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے بنائے ہوئے ایک نبی تھے، جو اللہ کی دعوت کو، اللہ کے راستے پر لوگوں کو بلا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو، یعنی قوم ہود کو، حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت قوت و طاقت سے نوازا تھا، لیکن ان کو اپنی قوت پر بڑا ناز تھا، بڑا گھمنڈ تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے کے باوجود بھی ان لوگوں نے اللہ کے پیغام کو نہیں مانا اور حضرت ہود علیہ السلام کی برائی کی، ان کو برا بھلا کہا، ان پر تہمت لگائی، اور وہ کہتے تھے کہ اے ہود، ہم تیری باتوں میں نہیں آنے والے، تو پاگل ہے، جاہل ہے، تیرے پاس دماغ نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کے جواب میں ایک آیت پڑھی، فرمایا کہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، جیسا کہ آتا ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کام کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے کسی بیوقوف، کسی جاہل اور ان پڑھ کو، جو نااہل ہو، اس کو نہیں چن سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لوگوں کو، ایسے آدمیوں کو اور ایسے شخص کو چنتا ہے جس کے اندر بولنے کی صلاحیت ہو، جس کے اندر لوگوں کو متاثر کرنے کی، جو لوگوں کے بیچ ہی میں سے ہوتا ہے، انہی کی قوم میں سے ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چنتا ہے تاکہ ان میں آپس میں میل ملاپ ہو۔ ان سب دلائلوں کو سننے کے باوجود بھی وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر نہیں آئے اور حضرت ہود علیہ السلام کے پیغام کو نہیں مانا، بلکہ مزید وہ کہنے لگے کہ ہود، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جب سے تو نے ہمارے معبودوں کی نافرمانی، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا ہے، تیرے دن بہت خراب ہو گئے اور حالت بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ وہ کہنے لگے۔ مزید وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی طرف سے توجہ ہٹا لیں اور حضرت ہود علیہ السلام سے لوگ متاثر نہ ہوں، ان کی بات کو نہ سنیں۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ جو بت ہیں جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو اور پھر اس پتھر کو ایک نام دیتے ہو، اس کا ایک نام رکھتے ہو، پھر اس کی پوجا کرتے ہو، میں چیلنج کرتا ہوں کہ ان میں سے کسی کے پاس بھی وہ ہمت نہیں، کسی کے پاس بھی وہ طاقت نہیں کہ جو مجھے نقصان پہنچا سکے، جو مجھے خوش کر سکے، کسی کے اندر وہ ہمت نہیں۔ جب لوگوں نے اس طریقے کے الفاظ سنے تو وہ اور زیادہ غضب میں ہو گئے، ان کو اور زیادہ غصہ آنے لگا۔ اب وہ حضرت ہود علیہ السلام کو چیلنج کرنے لگے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کی یہ نافرمانی دیکھی، قوم کی اپنے پرتی یہ رویہ دیکھا، تو حضرت ہود علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یاد رکھو، اگر تم نے میری بات کو نہ سنا، اگر تم نے اللہ کے پیغام کو نہیں سنا اور تمہارا یہی رویہ رہا، تو یاد رکھو یہ اچھا نہیں ہونے والا، اور اس وقت تمہارے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی، اس وقت تمہاری کوئی سننے والا ہوگا، تم چیخو گے، چلاؤ گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بات کو نہیں سنیں گے۔ فرمایا
کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہیں اس بات پر حیرت ہے کہ تمہاری ہی قوم میں سے، تمہارے ساتھ رہنے والا ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نبوت عطا فرمائی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو آپ کے درمیان پھیلا رہا ہے، آپ کو اللہ کے سیدھے راستے پر بلا رہا ہے، کیا تمہیں اس پر حیرانی ہے؟ لہذا ایسا بندہ جو تم ہی میں سے ہو، جو تم ہی میں سے ایک ہے، اور وہ تمہارا برا بھلا کیسے چاہ سکتا ہے، وہ کیسے تمہارے لیے برا سوچ سکتا ہے؟ تو لہذا تمہیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ بہت پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت رہی ہے کہ قوم کی ہدایت کے لیے انہی کے درمیان میں سے کسی ایک شخص کو چنتا ہے، اس کو ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذمہ داری دیتے ہیں، اور وہ بخوبی اس ذمہ داری کو نبھاتا ہے۔ تو لہذا تمہیں اس بات پر کوئی حیرانی، اس بات پر تمہیں کوئی پریشانی اور کوئی چنتا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کسی ایسے شخص کو تمہارے درمیان بھیج دے گا جو تم میں سے نہیں ہوگا، جو تمہاری زبان نہیں جانتا ہوگا، جس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ان کے کیا اخلاق ہے، جن کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ان کی کیا تہذیب ہے، کیسے بات کرنا ہے، آپ کے طور طریقوں سے واقف نہیں ہوگا، تو لہذا وہ کیا کام پر کہے گا، کیا کام وہ کر پائے گا؟ یہ حضرت ہود علیہ السلام نے پوچھا اور کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت رہی ہے، یہ بہت پہلے سے سنت رہی ہے، تو لہذا آپ اس سے پریشان نہ ہو، آپ اس پر حیرت نہ کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف آئے، ایک سیدھے راستے کی طرف آئے، ایک اللہ کی عبادت کرے، ایک اللہ کے راستے پر آئے۔ جب یہ سب باتیں، جب حضرت ہود علیہ السلام کا یہ بیان اور یہ خطاب حضرت ہود علیہ السلام کا قوم نے سنا، تو ان کو اور زیادہ غصہ آیا، ان کو یہ بڑا دشوار اور بہت مشکل معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اپنے باپ دادا کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر ایک ایسے راستے پر آئے جس سے ان کو ان کے ماں باپ اور ان کے والدین کی نافرمانی نظر آ رہی تھی۔ ان کو یہ بہت مشکل معلوم ہو رہا تھا، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو ہمارے ماں باپ، ہمارے والدین جو ہمارے باپ دادا تھے، ان کی بھی نافرمانی کر رہا ہے، تو وہ اور زیادہ غصے میں آ گئے، اور زیادہ تیش میں آ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ اے ہود، اب ہم تیری روز روز کی ان باتوں کو سن کر پک چکے ہیں، ہمارے کان بھر چکے ہیں، لہذا جس عذاب کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے، جس عذاب کے بارے میں تو ہمیں ڈرا رہا ہے، ہم اس سے نہیں ڈرنے والے ہیں، تو اس عذاب کو لے کر آ، اس عذاب کو لے کر آ، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، قوم نے کہا کہ ہمارے پاس اس عذاب کو لے کر آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، اگر تو سچا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ وہ عذاب بہت قریب ہے، اگر تمہارا میرے لیے یہی رویہ ہے تو وہ عذاب بہت قریب ہے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، بلا شبہ تم پر پروردگار کی جانب سے عذاب اور غصہ آ پہنچا۔ رجسن کے معنی ہے عذاب، اور غضب کے معنی ہے غصہ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا تم چند بتوں کو، خود ساختہ بتوں کو جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ان کا ایک نام گھڑ کر ان کو اپنا شفیع مانتے ہو۔ تمہارے باپ دادا نے ان کو بلا کسی دلیل کے، بلا کسی پروف کے ان کو اپنا خدا اور ان کو اپنا آقا مان لیا ہے، جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اور کہا کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، عن قریب وہ عذاب تم تک آ پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کو کچھ اس طریقے سے ارشاد فرمایا ہے أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔
آج ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے اس قصے کو پھر سے کنٹینیو کریں گے. اور آپ سے دعا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو، لوگوں کو اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ہسٹری کا پتہ چلے، ان کو یہ پتہ چلے کہ کیسے ہمارے نبی نے زندگی گزاری ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے کیا احکام پہنچانے کی کوشش کی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہمارے لیے صحیح ہے، کیا غلط ہے، اور جنہوں نے اس پر عمل نہیں کیا ان کا کیا حال ہوا. تو چینل کو سبسکرائب کیجئے. السلام علیکم، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.